भारत का मावराए अदालत कत्ल का नेटवर्क अब आलमी सतह पर फैल चुका। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल से इसकी तस्दीक हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारतीय एजेंसी रॉ कई दहाइयों से जनूबी एशिया में अगवा और कत्ल की वारदातों में सरगर्म है। 2016 में भारतीय फौजी कमांडर पाकिस्तान से पकड़ा गया। कुलभूषण यादव ने तखरीबकारी में मुलविस होने का एतराफ किया। कुलभूषण के स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत ने लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। पाकिस्तान ने शवाहिद दुनिया के सामने रखे। भारत की जानिब से कैनेडियन शहरी का कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का हाथ। बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी सरकार के खिलाफ घेरा तंग। 5 अहम मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गईं। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने तहकीकात की हिमायत कर दी। अमरीका की भारत से तहकीकात में ताउन की अपील। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा का कत्ल इंतहाई संगीन है। इसके दूररस नताइज होंगे। भारतीय हुकूमत मामले को संजीदा ले। कनाडा में हरदीप सिंह का कत्ल, लाहौर में एहतजाज। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक महेंद्र पाल सिंह ने भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, हरदीप सिंह खालिस्तान के लीडर बाद में, इंसानी हुकूक की बात पहले करते थे। सिखों की टारगेट किलिंग के पीछे हमेशा से हिंदुस्तान का हाथ रहा। रमेश शंख बोले, भारत में 40 साल से सिखों के साथ जुल्म हो रहा है। भारत ने हमेशा दहशतगर्दी फैलाई है। पेशावर में भी सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले बाइस से तशवीश हैं। दहशतगर्द एक बार फिर अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते के दीगर ममालिक और आलमी बरादरी इस संगीनी का नोटिस ले। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का हामी है। चीन और अमरीका के ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। सी-पैक मंसूबा पाक चीन मजबूत ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल है। पायदार तरक्की के लिए कमजोर मुल्कों को वसाइल फराहम करना होंगे। कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाहे-अमल तैयार करना होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में मुबाहिसे और कॉन्फ्रेंस से खिताब। बैनुल-अक़वामी बरादरी को मौसमियाती तब्दीली से तबाही पर किया गया वादा भी याद दिलाया। कहा, चीन का बेल्ट एंड रोड इक़दाम और सी-पैक पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में अहमियत का हामिल है। वजीर आजम ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दिए गए इशाइये में भी शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरती इजलास 4 अक्टूबर को तलब कर लिया। आम इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है, ड्राफ्ट ज़ाब्ता इखलाक की एक कॉपी भी सियासी जमातों के सरबराहान को भेजी गई है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब कुंवर दिलशाद कहते हैं, नवंबर के दूसरे हफ्ते में शेड्यूल जारी हो जाएगा। 15 से 25 जनवरी के दरमियान इंतखाबात मुतवक्के हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत बिल्कुल न्यूट्रल है। रवां माली साल इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। मुआशी एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। दरामदात पर रुकावटों में नरमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तजावीज पेश कर दी। रवां माली साल मुआशी शरह-नमू 1.9% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा, गुज़िश्ता माली साल सियासी अदम इस्तेहकाम और सैलाब के बायस महंगाई और कम शरह-नमू रही। मैं और नवाज शरीफ इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। जिसने भी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो आवाम में जाने के काबिल नहीं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, 5 माह डेथ सेल में गुजारे, 200 के करीब पेशियां भुगती। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का एक ही नारा होगा, उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक।
سابق وزرائے اعظم کے خلاف ریفرنسز واپس عدالتوں میں بھیجے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نیب کا ہنگامی اجلاس، چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد درخواست احتساب عدالتوں میں جمع۔ نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی کے ریفرنس عدالت میں جمع کرائے جائیں گے۔ اسحاق ڈار، راجہ پرویز اشرف اور مراد علی شاہ سمیت 80 ریفرنسز عدالت میں جمع کرائے جائیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش، سپر ہائی وے، اسکیم 33، صفورہ، چورنگی، گلشن مہمان، سائٹ ایریا، نازم آباد میں تیز بارش، کلفٹن، ایم اے جناح روڈ پر بھی بادل برس پڑے۔ حسن اسکوائر، قاہر ساز، قائد آباد، لاندھی، شاہ فیصل کالونی، نارتھ کراچی سمیت دیگر علاقوں میں بھی برسات۔ ٹریفک کی روانی متاثر، شارع فیصل اور نرسری پل پر متعدد موٹر سائیکلیں سلپ ہو گئیں۔ بارش شروع ہوتے ہی کے الیکٹرک کے 194 فیڈر ٹرپ کر گئے، کئی علاقوں میں بجلی بند۔ کراچی میں پارک کے افتتاح پر ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی میں ٹکراؤ۔ حافظ نعیم نے گورنر سندھ پر پارٹی کارکن ہونے کا الزام عائد کر دیا۔ کہتے ہیں چائنا کٹنگ فیز 2 کے لیے کامران ٹیسوری نے رؤف صدیقی کو ملا کر پارک کا افتتاح کیا۔ ایک بار پھر ایم کیو ایم میں چائنا کٹنگ ماسٹر طاقتور ہو گئے ہیں۔ دونوں کان کھول کر سن لیں، قبضہ مافیا کو چلنے نہیں دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کی لیول پلئنگ فیلڈ کے مطالبے پر بلاول بھٹو پر بھی تنقید۔ کہا بلاول چاہتے ہیں میدان زرداری کا، امپائر بلاول کا، کراؤڈ ادی کا ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، عوام میں آؤ اور الیکشن لڑو۔ حافظ نعیم چائنا کٹنگ کے ذریعے میئر کراچی بننا چاہتے تھے۔ میئر الیکشن سے پہلے رات کے آخری پہروں میں آپ کتنی بار میرے پاس آئے، آپ نے کیا کیا باتیں نہیں کی، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا جواب، کہا نارتھ نازم آباد میں پارک کے افتتاح کے لیے گیا تو جماعت اسلامی کے کارکنوں نے نازیبا اور غیر اخلاقی نعرے لگائے۔ معاملے پر حافظ نعیم سے رابطہ کیا، ان سے کہا ناموں میں کچھ نہیں رکھا۔ میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ چاہیں تو میئر حافظ نعیم کی تختی لگا دیں۔ آئی ایم ایف نے نگراں حکومت کو بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف دینے سے روک دیا۔ موقف اپنایا، بجلی بلوں میں ریلیف دیا تو سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق 200 یونٹس والے صارفین کو صرف بلز کی ادائیگی مؤخر کرنے کا وقتی ریلیف ملے گا۔ 10% سرچارج عائد نہیں ہوگا۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی 200 یونٹ سے تجاوز پر ریلیف نہیں ملے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اہم اجلاس، پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس میں فراہمی انصاف کو بہتر کرنے کے معاملے پر وکلاء تنظیموں کی تجاویز، بینچز تشکیل، مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے اور فوری نوعیت کے مقدمات کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے پر تجاویز پیش کی گئی۔ مٹیاری میں 12 سال کے لڑکے کا قتل، پولیس کا کہنا ہے لاش درخت سے لٹکی ہوئی ملی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق لڑکے کو مبینہ طور پر بدفعلی کے بعد قتل کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کا ڈی آئی خان کے علاقے کولاچی میں آپریشن، فائرنگ کے شدید تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک، ایک زخمی۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں، بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ سندھ کے سرحدی کچے میں پنجاب پولیس کے تعاون سے آپریشن ہوگا۔ نگراں وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کہتے ہیں جرائم میں قبیلوں کے سردار ملوث ہیں تو انہیں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ سرداروں کو وارننگ دینے کے بعد کشمور کے ساگر کمار کی بازیابی ممکن ہوئی۔ سندھ پولیس میں کسی سیاسی مداخلت پر پوسٹنگ یا تبادلے نہیں ہو رہے۔ صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی نشاندہی ہو چکی، جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ لاہور میں نون لیگ کا دفتر اور کنٹینر جلانے کا کیس، سینیٹر اعجاز چودھری 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ملزم کو جیل میں ہی رکھنے کی ہدایت۔ جج ابھر گل نے کہا اعجاز چودھری کی طبیعت ناساز ہے، پولیس جیل میں ہی اپنی تفتیش مکمل کرے۔ پنجاب میں کرشنگ سیزن 28 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ حکومت نے شوگر ملوں کو ہدایات جاری کر دی۔
شوگر ملز نے 28 نومبر تک کا وقت مانگ لیا. بر وقت کرشنگ شروع نہ ہونے پر چینی کی قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ. مقررہ وقت پر کرشنگ سے چینی کی قیمت 140 روپے سے نیچے آنے کا امکان ہے. کین کمشنرز کا موقف ہے کہ اس بار ملز مالکان کا کارٹیل کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یو اے ای نے پاکستان سے سمندری راستے گوشت کی امپورٹ پر پابندی عائد کر دی. پابندی کا اطلاق 10 اکتوبر سے ہوگا. کراچی کی ایک کمپنی کے کنٹینر سے گوشت میں فنگس پایا گیا تھا. سمندری راستے سے ماہانہ $12 ملین کا گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے افغان خاتون کے سیاسی پناہ کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے خاتون کے پاس پاکستانی ویزا نہ ہونے کے الزام کے تحت درج مقدمہ خارج کرنے کا حکم دیا. فیصلے میں کہا افغانستان میں راحیل عزیزی کی جان کو خطرات لاحق تھے. وہ جان بچانے کے لیے پاکستان آئیں. افغان خاتون کو آسٹریلیا کی حکومت ویزا دے چکی ہے. پاکستان میں درج مقدمے کی وجہ سے افغان خاتون آسٹریلیا نہیں جا سکی. پاکستان میں 15 لاکھ بچے سڑکوں پر لاوارث موجود ہیں. ہم نے 5 سال میں 5000 سے زائد بچوں کو تحفظ فراہم کیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد کا اقوام متحدہ میں تقریب سے خطاب. کہا اقوام متحدہ کا بچوں کے لیے منتخب کردہ عالمی دن بہت اہمیت کا باعث ہے. تمام ملکوں کو بچوں پر تشدد اور استحصال سے بچاؤ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. شہر بھر کی مساجد، گھروں اور بازاروں کو سجانے کی تیاریاں جاری. محافل میلاد کے انعقاد کے ساتھ ساتھ جلوس بھی نکالے جائیں گے. آداب مجلس نہیں جانتے تو باہر نکل جاؤ. اقوام متحدہ میں ایرانی صدر کی تقریر کے دوران شور شرابہ کرنے پر اسرائیل کے سفیر کو باہر نکال دیا گیا. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیلی سفیر کی حرکت کا نوٹس لیے بغیر ہی اپنی تقریر جاری رکھی. سیکورٹی اہلکاروں نے اسرائیلی سفیر کو حراست میں لے کر اسمبلی سے باہر نکال دیا. آذربائیجان کا نگورنو کاراباغ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن. 27 افراد ہلاک، درجنوں زخمی. 7 آذری فوجی بھی شہید ہوئے. آذربائیجان کی فوج نے 60 جنگی پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کر لیا. آذری حکام کا کہنا ہے آرمینیائی علیحدگی پسند ہوش میں آ جائیں، غیر قانونی حکومت ختم کر کے ہتھیار ڈال دیں. ترک صدر کا کہنا ہے قراباغ آذربائیجان کا حصہ رہے گا. فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی اور عین شاہ آفریدی شادی کے بندھن میں بندھ گئے. تقریب کراچی میں ہوئی. کرکٹ سٹارز اور دیگر شخصیات کی شرکت. کپتان بابر اعظم توجہ کا مرکز رہے. ولیمہ کل اسلام آباد میں ہوگا. سابق کپتان شاہد آفریدی نے بیٹی کی رخصتی پر خوبصورت شعر اور تصاویر شیئر کر دی. بھارت میں ایک اور مذہبی تہوار، ورلڈ کپ میں ایک اور مسئلہ. ایک بار پھر پاکستان کا میچ متاثر. حیدرآباد کی پولیس نے مذہبی تہوار کی وجہ سے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 29 ستمبر کو وارم اپ میچ میں سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا. وارم اپ میچ میں تماشائیوں کی اجازت نہیں ہوگی. بھارت میں مذہبی تہوار کی وجہ سے تبدیل ہونے والا یہ تیسرا میچ ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا ریالٹی شو تماشا 2 کون جیتے گا؟ عمر شہزاد، جنید جمشید نیازی، فیضان شیخ، نیہا خان یا پھر عروبہ مرزا؟ 5 فائنلسٹس میں مقابلہ. تو ابھی ووٹ کریں اپنے پسندیدہ کنٹیسٹنٹ کو ARY زیپ پر. اور دیکھنا نہ بھولیں تماشا سیزن 2 کا گرینڈ فنالے ہفتہ 23 ستمبر صرف ARY ڈیجیٹل پر.